میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی مختصر سی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور مختصر سی ایک حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ دین اور اسلام کے اندر علم کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس علاقے میں مبعوث ہوئے، وہاں بہت زیادہ جاہلیت تھی، عرب کے لوگ جاہل تھے، وحشی تھے، اپنی ہی بیٹیوں کو وہ خود زندہ دفن کر دیتے تھے۔ علم کا ان لوگوں میں کوئی شعور نہیں تھا۔ ان کی جاہلیت کی بنا پر قیصر و کسریٰ یہ اس دور میں بڑی حکومتیں تھیں، ان پر کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ جب وہ لوگ اسلام لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے علم جو ہے، علم کی فضیلت بیان فرمائی اور بتایا کہ علم جو ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو حاصل کرو، پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ بچپن میں ہی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، جوان ہو کر یا بوڑھے ہو کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت اور کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بچہ جو ہوتا ہے پنگوڑے میں ہوتا ہے، ماں بچوں کو سلانے کے لیے پنگوڑے میں ڈال دیتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک، مرنے تک جو ہے علم کو حاصل کرو۔ اس لیے کہ علم جو ہے بہت بڑی چیز ہے، علم بہت بڑی دولت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ علماء کے کلموں کی سیاہی، علماء کے کلموں کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ علماء کے قلموں کی سیاہی فرمایا کہ شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ
جن لوگوں نے علم کو حاصل کیا، دین کا علم، جو قرآن و حدیث کا علم جن لوگوں نے حاصل کیا، جو علماء ہیں، فرمایا کہ وہ اس دنیا میں انبیاء کے وارث ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام علم کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی لوگ، سب سے زیادہ افضل لوگ یہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ یہ اس زمین پر بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ کوئی آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے اور ڈگریاں لے رہا ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ ایک ہنر ہے، ایک فن سیکھ رہا ہے۔ تو علم سے مراد جو یہاں فرمایا کہ وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے۔ کوئی وقت تھا کہ لوگوں میں علم کا شوق تھا، علم کو سیکھنے کا شوق تھا، علم کو پڑھنے کا شوق تھا، لیکن آج کل تو لوگوں میں وہ شوق ہی نہیں ہے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو جنازے کی دعا نہیں آتی، شوق ہی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا جو ہے اس کو ہندوستان کی باتیں پوچھ لو، آج بھی یاد ہیں، ہندوستان کی ساری وہ باتیں بتائیں گے، ساری کہانیاں سنائیں گے، وہ یاد ہیں، لیکن نماز یاد نہیں ہوتی، جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی، دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ شوق نہیں ہے۔ اگر ہمیں شوق ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام تھے، 4 ائمہ جو ہیں، جو مشہور بڑے 4 امام ہیں، ائمہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں امام شافعی بھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن گئے تھے، یعنی 13 سال کی عمر میں اپنی مسند پر بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس شروع کر دیا تھا۔ اب 13 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو ویسے کتنا شعور ہے، گلیوں میں کھیلتے پھرتے ہیں 13 سال کے بچے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں وقت کے امام بن گئے تھے، اور 13 سال کی عمر میں قرآن و حدیث کا درس شروع کر دیا تھا آپ نے۔ یہ شوق کی وجہ سے ہے۔